اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حدید آیت 3۔ وہ اول اور آخر اور ظاہر اور باطن۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس آیت کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، آپ ہی اول ہیں، آپ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، آپ آخر ہیں، آپ کے بعد کچھ نہیں ہے، آپ ظاہر ہیں، آپ سے زیادہ کوئی ظاہر نہیں، آپ باطن ہیں، آپ سے زیادہ کوئی چھپا ہوا نہیں۔ اسی طرح ایک حدیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے ملتی ہے کہ آپ انسان کی طرح سوچتے ہیں، اللہ کی طرح نہیں۔ اللہ کا بندہ وہ ہے جو اللہ کی طرح اس کی تخلیق کا جائزہ لے سکے۔ تو آئیے بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، کوشش کرتے ہیں اللہ کا بندہ بننے کی، اللہ کی طرح اس کی تخلیق کا جائزہ لینے کی۔ تو اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے مخلوق بنا دی، تخلیق کر دی ساری کائنات۔ اس کائنات کو بنانے کے لیے جو اصول مرتب کیے، کچھ فارمولے لگائے، ان میں سے کچھ کا ذکر یہ ہے کہ اور اللہ نے تمام کاموں کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک پیمائش مقرر کر دی ہے۔ اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو پر کھولتے اور سکیڑتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمینیں بھی اتنی ہی ان میں حکم نازل ہوا کرتا ہے۔ جو مخلوقات آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اسی کی حکومت ہے اور اس کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ نے ہر چیز کو علم سے احاطہ کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ نے اتنی بڑی کائنات کا انتظام، اس میں موجود ہر مخلوق، ان سب کو اپنے علم کے ذریعے گھیرے رکھا ہے۔ تو اللہ اپنے علم میں سے اپنے بندوں کو جتنا علم عطا کرنا چاہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ اس کا فضل ہے اور اس کے فضل کی راہ کو کوئی روکنے والا نہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ اختیار انسان کو دیا، یہ عظمت انسان کو بخشی کہ وہ اللہ کے کائنات کے بنائے فارمولوں کو، اس علم کو جان سکے۔ جنات نے کہا کہ اور ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو ہم نے اسے سخت پہروں اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا۔ یعنی جب یہ آسمانی الہامی علم جو کائنات کے اصولوں پہ ہے تو اب پہرا کیسا ہو گیا؟ تو جن کہتے ہیں کہ اور ہم اس کے ٹھکانوں آسمانوں میں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، بس جو کوئی اب کان دھرتا ہے تو وہ اپنے لیے ایک انگارہ تاک لگائے ہوئے پاتا ہے۔ تو پہلے کدھر بیٹھا کرتے تھے اور سنا کرتے تھے؟ پہلے سنا کرتے تھے یہ آسمانی راز تورات سے، زبور سے، انجیل سے، اور اس میں شامل کر دیتے تھے شیطانی الفاظ۔ اللہ کی آیات کو تبدیل کر دیا جاتا تھا۔ یہودی علماء اللہ کے حکموں کو تبدیل کر دیتے تھے تاکہ عام انسان تک یہ خاص فارمولے نہ پہنچ سکیں۔ اپنے نفع تک اس کو رکھتے تھے
اور عام لوگوں تک جو بتایا جاتا اس میں شامل کر دی جاتی دنیاوی باتیں تاکہ سمجھ نہ آ سکے لوگوں کو اللہ کی بات کی۔ پھر آخری سند کے طور پہ یہ قرآن اتر آیا اور اللہ نے اعلان کر دیا کہ ہم نے یہ نصیحت اتار دی ہے اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ اب تو اس میں کوئی بات شامل نہ کر سکو گے، نہ شیطان اور نہ شیطان صفت انسان، یہ جنات، کہ اس کا ذمہ اب لے لیا رب پاک نے خود۔ جو بھی یہ کوشش کرنے آتا ہے کہ الہامی آسمانی الفاظ جان لے، وہ فارمولے جان سکے، تو اس کے بدلے ایک شعلہ انگار ان کی طاق میں ان پر نازل ہو جاتا ہے، یعنی انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا اب اس شے سے، نہ وہ اسے بدل سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں۔ جو بھی یہ کوشش کرنے آتا ہے کہ الہامی آسمانی الفاظ جان لے، ان کو بدل دے، تو ایک شعلہ ایک انگار ان کی طاق میں ان پر نازل ہو جاتا ہے کہ تم اب نہیں بدل سکتے، نہ سن سکتے، نہ جان سکتے، نہ سمجھ سکتے اس علم کو جو اللہ نے اپنی انسانی مخلوق پہ اتارا ہے۔ یعنی آسمان کی کوئی الہامی بات سیکھنے، سننے، جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے پیچھے ایک آگ کا شعلہ آتا ہے، یعنی وہ اس سے کچھ سیکھ نہیں پاتے۔ یہ اختیار انسان کو دیا گیا کہ اپنے فارمولوں سے انسان کو حصہ دیا جتنا اللہ نے چاہا۔ یہی تو غصہ کیا ابلیس نے کہ اللہ اس کو بتائے گا کائنات کیسے بنائی، اس کو علم دے رہا ہے، میں تو اس سے بہتر نہیں، اپنی تخلیق کے راز، تخلیق کا علم انسان کو کیوں دیتا ہے؟ تو ٹھیک ہے، میں اب اس کو اس علم تک پہنچنے سے روکوں گا، تیری سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا۔ جب اس راہ تک کوئی بندہ پہنچے گا میں اسے بھٹکاؤں گا، دنیا کی طرف توجہ دلاؤں گا، دنیا کی رنگینیاں دکھاؤں گا تاکہ اس کا دھیان بھٹک جائے، حقیقت تک پہنچ نہ پائے، راستے میں ہی اغوا کر لیا کروں گا۔ مگر جو سچے ہوں گے، جو تیرے ہوں گے، ٹھیک ہے، ان پہ میرا زور نہ چلے گا، وہ تیرے دیے ہوئے علم سے حقیقت تک پہنچ جائیں گے۔ اور جب کوئی جن اس حقیقت کے کسی فارمولے کو حاصل کرنے، جاننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ وہاں سے کچھ حاصل نہیں کر پاتا، اس کو وہ علم، وہ فارمولہ، وہ طریقہ نہیں ملتا، کیونکہ وہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ کلہا، سارا کا سارا علم۔ اللہ پاک تو فرماتے ہیں کہ میں نے سارا ہی علم سکھا دیا تھا، یہ فارمولے بتا دیے تھے، زمین کیسے بنائی، آسمان کیسے بنایا، پرندے کیسے بنائے، انسان کیسے بنا۔ اور شیطان تمہیں یہاں الجھا دیتا ہے کہ اور کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر سے اٹھائے جائیں گے؟ اور شیطان کا کام کیا ہے کہ انسان کو کہہ دیتا ہے کہ بس یہی زندگی ہے دنیا کی، یہاں پیدا ہوئے یہیں مرنا ہے، آگے کوئی زندگی نہیں ہے، بھلا مٹی ہو جاؤ گے تو کیسے دوبارہ بن سکو گے؟ اور نادان لوگ جو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ پاک نے ایک کاریگر کی طرح ہر شے کی ڈائی بنا رکھی ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے لیے مشکل ہی کوئی نہیں، اسی ڈائی سے تمہیں پہلے بنایا تھا پھر بنا دوں گا، ڈائی بھی موجود ہے، فارمولہ بھی موجود ہے، سب میں نے علم الکتاب میں لکھ رکھا ہے، سب میرے علم میں ہے، میں اس علم میں سے انسانوں کو علم دیتا ہوں جتنا میں چاہوں، بھلا کوئی ہے جو میرے اس فضل کا ہاتھ روک سکے؟ وہ ایک شیطان نے اپنی اوقات سے زیادہ جرات کی کہ سوال کیا کہ کیوں دے رہے ہو انسان کو، کیا میں صحیح نہیں آگ سے بنا ہوا؟ تو اللہ نے کہا چل پھر نکل یہاں سے، تجھ میں غرور ہے کہ تو اللہ سے زیادہ جانتا ہے،
اور اوپر سے دعویٰ کر رہا ہے کہ اس بات کو ثابت بھی کر کے دکھاؤں گا۔ مہلت مانگ لی، چیلنج کر دیا، تو ٹھیک ہے جا، جو تیری بات پہ یقین کر لے گا میں اسے تیرے سمیت جہنم میں ڈالوں گا، اور جو علم کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ میرے نشانوں کو دیکھتے ہوئے مجھ تک پہنچے گا وہ میری محفل میں میرے دوستوں میں شمار ہوگا، نہ انہیں کوئی ڈر نہ انہیں کوئی غم۔ وہ سب سے بڑے علم والے کے دوست ہوں گے۔ اللہ نے قرآن رہنمائی کے لیے، گائیڈ کرنے کے لیے بھیج دیا کہ یہ سب جان لو، یہ سارے فارمولے جان لو، علم والے بن جاؤ کہ اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان کر دی ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں یعنی راستہ سمجھ لیں اپنی زندگی کے اہم معاملات کا، ترقی کا، کامیابی کا، کہ بے شک یہ قرآن بڑی شان والا ہے، ایک پوشیدہ کتاب میں لکھا ہوا ہے جسے بغیر پاکوں کے اور کوئی نہیں چھوتا، یعنی جن کے نفس پاک ہیں، جن کی روحیں پاک ہیں دنیاوی حسرتوں کے حاصل کرنے کی خواہشات سے، وہی پا سکتے ہیں اس کی حکمت تک رسائی، اس کی بصیرت کا علم۔ پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوا ہے، سو کیا تم اس کلام کو سرسری بات سمجھتے ہو، ایک عام بات سمجھ رہے ہو، اور اپنا حصہ تم یہی لیتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو، سمجھتے نہیں، سمجھنا چاہتے نہیں، اپنی حقیقت جھٹلاتے ہو۔ شیطان نے سکھا دیا کہ بڑی مقدس کتاب ہے، اس کو ایک ریشمی غلاف میں بند کر کے اونچا رکھ دو، سمجھنے کی ضرورت نہیں، بس عربی پڑھ لینا، نیکی ملے گی۔ جب کوئی مرنے لگے گا تمہارا تو سورہ یاسین پڑھ دینا، اس کی جان نکلنی آسان ہو جائے گی۔ بھلا کوئی سوچے کہ وہ جو عمل اچھے یا برے لے کر دنیا سے جا رہا ہے اسے اس موت کے وقت دوسرے کی سورہ یاسین کی تلاوت کیا فائدہ دے گی؟ کیا جان کنی کی تکلیف کم ہو جائے گی یا اس کی روح رک جائے گی؟ اس کے اپنے اعمال ہی اس وقت اس کے ساتھ جائیں گے۔ اللہ پاک نے کتنے مقام پہ سمجھایا ہے انسان کو کہ تجھے مٹی سے بنایا ہے، یعنی جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، اور انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی، یعنی تمہیں تمہاری پیدائش کا فارمولہ بتا دیا اور کہہ دیا کہ جب قیامت آ جائے گی تجھے پھر اٹھاؤں گا۔ مجھے کیا مشکل ہے کہ پھر نہ کر سکوں، میرے لیے آسان ہے، مٹی کا فارمولہ موجود ہے۔ اب قیامت کیا شے ہے؟ مثال کے طور پہ کسی انسان نے ایک کارخانہ لگایا ہے اور وہ جس شے سے ہنر رکھتا ہے وہ اس کی ڈائیاں بنا کر رکھ لیتا ہے، یعنی بیسک سٹرکچر، اور اس کو بنانے کا علم اس کے دماغ میں موجود ہوتا ہے کہ اسے کہاں کہاں کس طرح سے فکس اور فٹ کرنا ہے۔ فرض کیا کہ اب آگ لگ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کارخانہ جل گیا، مگر وہ علم، وہ ڈائیاں، وہ فارمولے تو نہیں جلے نا، دوبارہ ویسا ہی بنا دینا کائنات کو قیامت کے بعد، اس کی تباہی کے بعد اللہ کے لیے بڑا ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، نہ پہلی بار ہوئی تھی نہ دوسری بار ہوگی، بالکل پہلے کی طرح دوبارہ بنا دیے جاؤ گے مٹی ہو جانے کے بعد بھی۔ اب کوئی کہتا ہے دنیا میں، بڑا ایک سائنسدان ہے، کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، گاڈ کو نہیں مانتا، تو نہ مان، اللہ کا کیا چاہتا ہے؟ اس نے تیرے علم کی کوشش میں جو تو نے دریافت کی اللہ کی موجودہ کائنات سے، اس کے عطا کردہ علم سے تو نے کوشش کی، تو اب ناشکرا ہو گیا کہ نہیں مانتا۔ مان نہ مان، حقیقت تو حقیقت ہے، اور اس حق کا پتہ تب ہی چلتا ہے جب تو حقیقت کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، غور کرتا ہے۔ غیر مسلم تو سنا ہے قرآن سے بڑا کچھ حاصل کرتے ہیں، ان فارمولاز کو ڈھونڈتے ہیں
کہ انہی سے ایجادیں کرتے ہیں، مگر مسلمان کو اس علم کے خزانے کو ریشمی غلافوں میں اونچی جگہ چھپا کر رکھنے کا شیطان صرف علماؤں نے حکم دے دیا کہ مت سیکھنا، مت پڑھنا، مت سمجھنا، کہ یہ سمجھنا تو صرف خاصم و خاص کے لیے ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو بڑا آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی سمجھنے والا؟ تو وہ علماء کہتے ہیں تم بس وہی آنکھیں بند کر کے پڑھتے جاؤ جو ہم بتا رہے ہیں، اور یہ غلاف، یہ پردے اصل میں تم لوگوں کے دماغوں پہ ڈال رکھے ہیں انہوں نے۔ اللہ فرق نہیں کرتا کوئی امیر ہے یا غریب، کوئی کالا ہے یا گورا ہے، کوئی مسلمان ہے یا کافر ہے، اس کا جو بھی بندہ علم کے راستے آگے بڑھے گا وہ اسے عنایت کرتا ہے۔ تبھی اپنے نہ ماننے والوں کو بھی اس نے عنایت کیا، کیونکہ انہوں نے علم کے راستے میں کوشش کی۔ جو دنیا مانگتا ہے اسے پھر صرف دنیا عطا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو دنیا مانگتا ہے اسے پھر صرف دنیا کی زندگی ہی دیتا ہے، جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے اسے آخرت کی راہیں دکھا دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ وہ لائف آفٹر ڈیتھ، قیامت کے بعد، حساب کتاب کے بعد کی، وہ باقی رہنے والی ہے۔ دھوکے کے اس فریب کے شیطان کے جال سے بچ جاؤ، اپنی عقل استعمال کرو۔ یہ کوئی حادثے کے طور پہ سامنے آنے والی کائنات نہیں، اسے باقاعدہ ترتیب کے ساتھ بنایا گیا۔ علم سے مدد لو، سب سے بڑا علم قرآن تمہیں بھیج دیا گیا، اب تمہاری مرضی، سمجھنا چاہتے ہو تو سمجھو، نہیں چاہتے تو بھی جو مرضی کرو، کل یہ نہیں کہو گے کہ ہمیں تو خبر نہ تھی۔ اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان کی جانوں پر اقرار کرایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ یوں نہ ہو کہ کہیں قیامت کے دن کہنے لگو کہ ہمیں تو اس کی خبر نہ تھی۔ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو صحیح راستہ بتلانے کے بعد گمراہ کر دے جب تک ان پر واضح نہ کر دے وہ چیز جس سے انہیں بچنا چاہیے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب اللہ کے بندوں میں سے مسلمانوں نے ایجادیں کی، عیسائیوں نے ایجادیں کی، غیر مسلموں نے ایجادیں کی۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے فارمولوں تک پہنچ گئے، عقل کے ذریعے، مشاہدے کے ذریعے۔ کہتے ہیں کہ فلاں سائنسدان بہت بڑا ہے، اس کا نام زندہ ہے، لوگ اسے جانتے ہیں، اس نے بجلی ایجاد کی۔ کیوں یاد رکھا گیا اسے؟ کیونکہ اس نے اللہ کے فارمولے کو جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھا دیا تمام کا تمام، ان میں سے ایک فارمولے پہ غور کیا اور مخلوق خدا کے لیے بھی آسانی کر دی، اور اس کا اپنا نام بھی زندہ رہ گیا۔ وہ کلمہ گو تو نہیں تھا نا، مگر اس کا نام کیوں زندہ رہا؟ کہ اس نے ایک علم کو حاصل کیا، اللہ کے ایک راز تک پہنچا۔ تو بندے کے ہر عمل کے پیچھے کون ہے؟ علم ہے، اور علم اللہ کی عطا ہے۔ اس عطا کو تم پازیٹیو یوز کرو یا نیگیٹو، یہ تمہاری مرضی پہ چھوڑ دیا۔ اللہ کی آیتیں، اللہ کی نشانیاں، یہ اللہ کے فارمولے ہیں سب کے سب، جو وہ بار بار بتاتا ہے انسان کو۔ یہ ہوا کا چلنا، یہ آسمان سے پانی کا نازل ہونا، یہ زمین سے رزق نکلنا، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ کا نکلنا، دن کا رات بننا، رات کا دن بننا، سب کی سب انہی فارمولاز کی، انہی آیتوں کی نشانیاں ہیں۔ اور جس فارمولے کا علم انسان کو نہیں دیا گیا وہ بھی ایک موجود ہے، کہ باقی تو تم نے اللہ کے علم سے سیکھ لیا، کیونکہ اس نے چاہا، اس نے عطا کیا۔ تو کون سا فارمولہ نہیں سکھایا انسان کو؟ پھر کس لیے روح کو روک نہیں لیتے جب کہ وہ گلے تک آ جاتی ہے اور تم اس وقت دیکھا کرتے ہو؟ دیکھ رہے ہوتے ہو نا مرتے ہوئے، تو بچاتے کیوں نہیں، بچا کیوں نہیں پاتے؟ کیونکہ اس کو بچانے کا فارمولہ تمہیں نہیں دیا گیا۔ بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی کہہ دیتا ہے کہ آئی ایم سوری، اب سب اوپر والے کے ہاتھ ہے۔ بس اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے
تو تم اس روح کو کیوں نہیں لوٹا دیتے اگر تم سچے ہو؟ تو اس فارمولے کے بارے میں یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا، اور یہ لوگ تجھ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دو روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے۔ یہودیوں نے اسی فارمولے کو بھی سیکھنا چاہا تھا، حاصل کرنا چاہا تھا کہ روح بھی روک سکیں، کبھی نہ مر سکیں، یہ علم بھی مل جائے۔ جب آدم علیہ السلام کو سارا علم سکھا دیا گیا تو یہ بھی معلوم ہو جائے، تو اللہ نے فرما دیا کہ اس کا علم، اس کا مکمل فارمولہ تم لوگوں کو نہیں بتایا گیا۔ آج تک کوئی سائنسدان کرے نہ یہ دعویٰ کہ مرتے انسان کو زندگی دے دے، قیامت تک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کا علم، اس کا فارمولہ عام نہیں کیا۔ سورہ رحمان آیت 33۔ تو اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم آسمانوں اور زمین کی ان حدود سے، ان فارمولہ سے ہٹ کر کوئی نیا فارمولہ ایجاد کر سکتے ہو، کوئی اللہ کے قانون کو الٹا چلا سکتے ہو، تو کوشش کر کے دیکھ لو، کوئی حسرت رہ نہ جائے۔ مگر تم اللہ کے بنائے فارمولاز کو توڑ نہیں سکتے، کوئی توڑ اس کا نہیں لا سکتے، بنا اللہ کے بتائے ہی تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو عقل والوں غور کرو، تو اس علم تک پہنچو، اس فارمولے تک پہنچو جس کی اجازت تمہارے رب نے تمہیں دی، جو تمہارے اختیار میں دیا، اور جو اختیار سے باہر ہے اس پہ وقت لگانا ہی شیطان کی ترغیب ہے۔ تو شیطان تمہاری عمر ضائع کرواتا رہتا ہے، ایک دن اس کے لمحات ضائع کروانا چاہتا ہے کہ کہیں تم لوٹ نہ آؤ اللہ کے سیدھے راستے کی طرف، کہیں تمہیں ہوش ہی نہ آ جائے، بس اللہ کے کلام سے دور رہ سکو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ قرآن میں کچھ آیات محکم ہیں اور کچھ متشابہات، تو شیطان ان آیات کے پیچھے لگوا دیتا ہے، تمہیں کہیں ہوش نہ آ جائے، بس اللہ کے کلام سے دور رہ سکو، کہیں تمہیں اس کی خبر ہی نہ ہو جائے کہ اس کلام میں جسے تم فقط ایک کتاب سمجھے بیٹھے ہو، یہ تو سارے کے سارے راز لے کے بیٹھی ہے، وہ راز جسے حاصل کرنے کے لیے ساری زندگی دنیا والوں کے پیچھے گھومتے رہتے ہو، دنیا میں کھنگالتے پھرتے ہو، یہ تو تمہارے سامنے موجود ہے، اور سامنے جو موجود ہے اس سے تم اندھے ہو چکے ہو، تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، بہرے ہو چکے ہو کہ سن ہی نہیں پا رہے۔ تو اپنے حصے کے علم کو تلاش کرو، تو کیا تم نے اس میں سے صرف اپنا حصہ یہ چنا کہ جھٹلا دیا، مانے نہیں، عقل نہیں، بہرے ہو، گونگے ہو، کیا دل نہیں، کیا تمہیں دل نہیں دیا رب نے کہ غور کرتے؟ تو جو کوئی اچھا عمل کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کو، اچھے انجام کو لے کر کرے گا، جو برا کرے گا وہ اپنے ہی نقصان کے لیے کرے گا۔ تم اللہ کو مانو یا نہ مانو وہ بے نیاز ہے، تمہیں ایک وقت مقررہ تک بھیج دیا کہ دیکھو میری دنیا، تم اوقات سے ہی باہر ہو گئے، کرائے کے مکان پہ قبضہ ہی جمانے لگ پڑے، تو پھر جی لو ایک مقرر وقت تک، پھر سب سامنے آ جائے گا۔ تو اللہ علم والوں کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، اللہ کے ولی علم والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے علم والے ہیں۔ جب بھی انسان دنیا میں کسی عمل میں، کسی مراقبے میں، کسی علم کے حاصل ہو جانے میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ اس علم کے فارمولے کو جان لیتا ہے، وہاں تک پہنچ جاتا ہے جو اللہ نے اس کی کامیابی کے لیے طے رکھا ہوتا ہے، بنا کے رکھا ہوتا ہے۔ اللہ علم والا ہے اور علم والوں کو، عقل والوں کو ہی پسند فرماتا ہے، ان کو ہی درجے دیتا ہے۔ تو جس طرح سے A man is known by his company he keeps، کہ بندہ اپنی کمپنی سے، اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ کن لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے والا ہے، تو اس کا کردار سامنے آ جاتا ہے۔ تو اللہ کی کمپنی جوائن کرو، اس کے کلام کو جوائن کرو، اس صحبت میں رہو، اللہ کا ذکر کرو، تاکہ ولی اللہ بن سکو، تمہاری پہچان بن سکے، تمہارا کردار بن سکے، علم والے بن سکو،
اپنا علم کا حصہ اس زندگی میں جو تمہارے لیے مقدر ہے اسے حاصل کر لو، اس سے پہلے کہ یہ سنہرا وقت زندگی کا، یہ گنی چنی سانسیں یہ چند روز ختم ہو جائیں اور حسرت اور دکھ میں پچھتاتے رہ جاؤ۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔